معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی، ان کے اوپر شام ادریس نے بالآخر 7 سال بعد بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور شام ادریس جو کہ ایک معروف یوٹیوبر ہوا کرتے تھے اور 2016 17 18 کی اگر بات کی جائے تو بڑا بہترین انداز میں کنٹینٹ کیا کرتے تھے، اپنے فیملی اور اپنے جو رشتہ داروں ہیں مختلف کردار بنا کے بڑا ایک مناسب سا کنٹینٹ ہوا کرتا تھا. ویڈیوز ڈراماٹائز ہوا کرتی تھی لیکن بڑی اچھی اور بڑی جو ہے ایک انٹرٹیننگ ویڈیوز ہوا کرتی تھیں، اور مجھ سمیت تمام پاکستانی اور ہمارا ہمسایہ ممالک اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے وہ تمام ممالک شام ادریس اور ان کا کنٹینٹ دیکھا کرتے تھے. اور اس دور میں 2016 سے لے کے 2017 18 تک کی بات کی جائے، شام ادریس اور وہ زید علی ٹی اور اس طرح ایک دو لوگ تھے، شاہویر جعفری بھی ان میں جو ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے. یہ کچھ لوگ تھے جو اس وقت بڑا بہترین انداز میں کنٹینٹ کیا کرتے تھے اور ان کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی جایا کرتی تھیں. اچھا، 7 سال پہلے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب شام ادریس اپنی جو ہے عروج کی انتہا پر تھے اور ان کا کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا اور بڑا مناسب کنٹینٹ تھا. مطلب کہ آج کے کنٹینٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شام ادریس اور زید علی ٹی کا کنٹینٹ بڑا ہی مناسب کنٹینٹ ہوا کرتا تھا اور بڑا فیملی اورینٹڈ کنٹینٹ ہوا کرتا تھا. مطلب کہ یہ کوئی فیملی ولاگنگ ٹائپ کچھ نہیں کیا کرتے تھے لیکن اپنے ہی دوست اور مختلف کرداروں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ویڈیوز کیا کرتے تھے جس کا ایک باقاعدہ سٹوری بورڈ ہوا کرتا تھا اور باقاعدہ اس کا شوٹ ہوا کرتا تھا. ڈراماٹائز ویڈیوز ہوا کرتی تھیں لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ کوئی ولگیرٹی والا آنسر اس میں موجود نہیں تھا یا فیملی لائف سٹائل اورینٹڈ ویڈیوز نہیں ہوا کرتی تھیں. ڈکی اس وقت جو ہے یوٹیوب پہ آغاز کر رہا تھا اور روسٹ ویڈیوز کیا کرتا تھا. ڈکی 7 سال پہلے غالباً 2017 18 کی بات ہے، شام ادریس کو ٹارگٹ کرتا اور اسکیم ابلیس کے نام سے، مطلب کہ شام ادریس کو اس کا نام بگاڑ کے اس کو اسکیم ابلیس کہا کرتا تھا اور اس کو ایکسپوز کرتا ہے. اور اس وقت اس کا ایکسپوز اور جو روسٹ ویڈیو تھا بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اور اس میں بڑی نامناسب جو ہے زبان استعمال کی گئی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ڈکی کی جو آڈینس تھی وہ زیادہ یہ ٹین ایجر سے، اور ٹین ایجر کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ جب کسی کو نا گالی دی جاتی تھی یا جب کسی کو اس طرح سے غیر مناسب بات کر کے روسٹ کیا جاتا تھا. تو بہرحال وہ ڈکی کا جو روسٹ ویڈیو تھا بڑا وائرل ہو جاتا ہے اور اس وائرل ویڈیو کے بعد ڈکی بھائی کو باقاعدہ طور پہ بطور یوٹیوبر بہت زیادہ فیم ملتا ہے. اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا ڈکی بھائی خود بھی فیملی بلاگر بن جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈکی کس طرح سے یوٹیوب پر آیا اور جو اس نے کنٹینٹ کیا، پہلے اپنی فیملی کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر شادی اس کی جو ہے وہ ایک کنٹینٹ بن گئی، پھر اس کے بعد اپنی میسز کے ساتھ اور اپنی فیملی کے دیگر احباب کو شامل کر کے مختلف فیک پرینکس کرتا رہا. مطلب کہ میں نے اس کے بہت سے پرینکس دیکھے جو بہت سے جس میں باقاعدہ طور پر پتہ لگ رہا تھا، مطلب کہ اگر آپ فلم میکنگ سے ہوں یا آپ اسی فیلڈ سے ہوں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی چیز کس اینگل سے ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. مطلب کہ انہوں نے کوئی چوری اور اس طرح کی ویڈیو بھی کی اور جو پھر رجب کے ساتھ بھی انہوں نے ایک پلانڈ ویڈیوز کی. مطلب کہ وہ نارملی لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ یہ سب اوریجنل کر رہے ہیں، یہ اوریجنل پرینکس ہیں یا یہ سب ریئل جو ہے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر چیزیں ڈراماٹائز ہوا کرتی تھیں اور فیک پرینکس بھی ہوا کرتے تھے. بہرحال میں حیران یہ تھا کہ ڈکی جس کو فیم ملا شام ادریس کو روسٹ کرنے پہ کہ یار وہ فیملی کے کریکٹر استعمال کر کے مختلف جو ہے انٹرٹیننگ ویڈیوز بنا رہا ہے، وہ شخص خود وہی کام کرنے لگ گیا بلکہ اس کی بھی ایک بگڑی ہوئی ورژن پورے پاکستان کے سامنے لے کے آیا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر شخص فیملی بلاگنگ پہ بات کر رہا ہے. اس پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی حد تک جو فیملی بلاگنگ کا آغاز ہوا اس میں اگر پائنیئر کی بات کی جائے تو وہ یہ 7 صاحب ڈکی بھائی تھے. تو بہرحال شام ادریس نے 7 سال پہلے جو ہوئی ایک کنٹروورسی تھی جس سے ڈکی بھائی کو باقاعدہ طور پہ عروج ملا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا آپ یوٹیوب پر دکھایا اور پھر ان کو بہت زیادہ ویوز، فیم اور پھر فیملی بلاگنگ اور پھر جو بھی ہوا اس کے حوالے سے 7 سال بعد باقاعدہ طور پہ اپنی ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کیا اور اس میں انہوں نے بہت سے ثبوت اور بہت سی باتیں انہوں نے کی ہے. وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. معروف یوٹیوبر شام ادریس نے اپنے پرانے حریف ڈکی بھائی پر سنگین الزامات عائد کیے اور چند ثبوت بھی سامنے لائے. وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. شام ادریس نے 7 سال بعد اس ٹاپک پہ بات کی اور اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے مختلف لوگوں کو اس ویڈیو میں شامل بھی کیا اور وہ یہ تمام وہی لوگ تھے جن کے ڈکی بھائی سے وقتاً فوقتاً کو معاملات ہوتے رہے. ایک وہ بدلہ بردر والا ایک لڑکا تھا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے تھے، اس کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا باقاعدہ طور پہ، اور میرا اس سے رابطہ بھی ہوا تھا تب، اور میں نے اس سے اس ٹائم کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کا انٹرویو کرتے ہیں. تو وہ بھی اس ویڈیو میں موجود تھا اور پھر میرا خیال ہے کہ شام کی مسز وہ بھی اسی ویڈیو میں موجود تھیں. اور ڈکی کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈکی نے جب ان کے اوپر روسٹ ویڈیو کیا تھا تو صرف شام ادریس کے حوالے سے غیر مناسب گفتگو نہیں کی تھی،
بلکہ اس کی مسز کے حوالے سے بھی بڑی غیر مناسب گفتگو کی تھی اور اس کے والدین کے حوالے سے بھی غیر مناسب گفتگو کی تھی، جس کو بیان اس نے شام ادریس نے اس ویڈیو میں کیا اور اس نے کہا کہ میں بڑا تکلیف میں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے والدین یا آپ کی ہونے والی بیوی یا آپ کی بیوی کے متعلق یا آپ کی فیملی یا آپ کی پیدائش کے متعلق اس طرح کی بات کرے. اور اس نے کہا کہ باقاعدہ طور پہ سہاگ رات، کیونکہ اس وقت شام ادریس کی غالباً شادی ہونے والی تھی، تو اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے. تو اب مطلب کہ اب اگر آپ دیکھیں تو ڈکی ہو، رجب ہو، ان کی حوالے سے جب کوئی غیر مناسب گفتگو کی جائے تو یہ لوگ اس پہ باقاعدہ طور پہ ٹوٹ بھی پڑتے ہیں اور پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو وہ بھی کروا دیتے ہیں. پھر اس کو جو ہے ابھی وہ ایک طلحہ ریویوز کے نام سے ایک لڑکا اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اس کے حوالے سے کہ انہوں نے تمام دوست احباب نے مل کے اس کو کوئی میرا خیال ہے کوئی دھکم پیل بھی کی. اس کو جو ہے ابھی اس کے والد صاحب بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آ کے پولیس اٹھا کے لے گئی. اب پتہ نہیں پولیس تھی یا کون تھی. بہرحال میں حیران ہوا کہ کس طرح سے ایک سوشل میڈیا کی لڑائی پہ کچھ لوگ آ کے اس کے والد کو آگے پریشان کرتے رہے. بہرحال جو بھی معاملات ہیں اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. شام ادریس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اور اس میں انہوں نے اپنے جو پرانے ایک کنٹراورسی کے حوالے سے بات کی جو ان کی ڈکی بھائی کے ساتھ ہوئی تھی. تقریباً 7 سال بعد اس پہ جو ہے بات کی. ڈکی بھائی نے شام ادریس کو ڈیلی ولاگنگ پر تنقید کرتے ہوئے شادی اور دیگر چیزوں پر بات کی، جس کے بعد دونوں کے درمیان کھل کر کشیدگی ہوئی تھی. اچھا، میں نے شام ادریس کے حوالے سے دیکھا تھا کہ شام ادریس نے اس کے حوالے سے بالکل بات نہیں کی تھی اور بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ کوئی گرو نہیں تھا، بہت زیادہ یہ کوئی برانڈ نہیں تھا یوٹیوب کا، کوئی بہت زیادہ کوئی سیلیبریٹی ٹائپ نہیں تھا. تو شام ادریس کو بہت سی دنیا فالو کرتی تھی، اس کے ملینز میں فالوور تھے، سبسکرائبر تھے. تو اس نے کہا میں اس کو جو ہے نام لے کے اس پہ ویڈیو یا کچھ کروں گا تو اس کا اس کو فائدہ ہوگا، لوگ اس کو جا کے سرچ کریں گے، دیکھیں گے. تو شام ادریس نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ ڈکی بالکل اسی طرح سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف وہ طلحہ ریویوز دیکھیں اور ایک طرف پرانا ڈکی دیکھیں، وہ ایک ہی طرح کی ویڈیوز کر رہے ہیں کہ میرے والد اور مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، مجھے قانونی کارروائی کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو قانونی کارروائی میں پھنسائیں گے. اور اسی طرح کی ویڈیوز جو ہے ڈکی نے بھی بنائی تھی آج سے کچھ 6-7 سال پہلے، جس طرح کی آج طلحہ ریویوز بنا رہا ہے. لیکن میں حیران یہ ہوں کہ ایک شخص جو خود جو ہے ڈیلی جو ولاگنگ پہ تنقید کرتا تھا وہ ڈیلی ولاگنگ کرنے لگ گیا، وہ فیملی پہ تنقید کرتا تھا وہ اس نے فیملی ولاگنگ شروع کر دی. پھر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا کنٹینٹ کریٹر ہے اور مجھے اپنا اصل و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مجھے پریشان کر رہا ہے. اس نے بھی یہی کام کیا جب وہ بڑا کنٹینٹ کریٹر بنا، تو اس نے بھی یہی کام شروع کیا. جس چیز پہ تنقید کیا کرتا تھا وہ خود کرنے شروع کر دیا. اور جو مزید جو کنٹینٹ کریٹر ہیں جو ابھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان کو پریشان کرنے لگ گیا، ان کو ہراساں کرنے لگ گیا، ان کو دھمکانے لگ گیا اور ان کو اسی طرح کی دھمکیاں دینے لگ گیا کہ میں تم لوگوں کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کروں گا یا تمہیں اٹھوا لوں گا، تمہیں فلاں فلاں کروں گا. تو بہرحال شام ادریس نے 7 سال بعد خاموشی توڑی اور ڈکی بھائی پہ سنگین الزامات عائد کیے اور اس میں بطور ثبوت بہت سی ویڈیوز بھی سال گئے. انہوں نے اعتراف کیا کہ ڈکی بھائی کا فیس بک پیج بند کروانے کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا. مطلب کہ انہوں نے اعتراف اس سینس میں نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی بھی فیملی کو ٹارگٹ کر کے آل فال بکتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے آپ کے چینل کو جو ہے وہ جا کے ہیٹ یا اس طرح کی چیزیں رپورٹ کرتے ہیں اور ایک آدھ رپورٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال اس وقت ڈکی نے یہ الزام لگایا تھا کہ شام ادریس نے رپورٹ کر کے ان کا جو فیس بک پیج ہے اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کروایا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے، ظاہر بات ہے مجھے میری پیدائش کو ایک ایکسیڈنٹل کہہ رہا ہے، میرے والدین کے حوالے سے گندی گفتگو کر رہا ہے، میری بیوی کے حوالے سے گندی گفتگو کر رہا ہے، تو میں اس کو بہت زیادہ اچھا تو نہیں دیکھوں گا. میں بھی ظاہری بات ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا میں اس کو رپورٹ کروں گا یا اس کے خلاف جو بھی کارروائی کر سکتا وہ میں کروں گا. تو بہرحال انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ ویڈیو کنٹینٹ کے لیے یہ تمام چیزیں کی گئی اور انہیں روسٹ کرنے کے بعد اس کو فیم ملا. اور فیم کے بعد جو اب وہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ 7 سال میں میں بے شک چپ رہا، اس کی اصلیت جو ہے پورے پاکستان نے دیکھ لی. اور اس ویڈیو میں انہوں نے مختلف ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا جو بہرحال کسی نہ کسی بڑے انفلوئنسر سے افیکٹو تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور مختلف قسم کی دھمکیاں بھی دی گئیں. تو بہرحال یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں کہ جس چیز سے آغاز کیا، جس چیز پر تنقید کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر جب اس شخص کو فیم ملا تو اس نے بھی اسی طرح کی چیزیں کی، بلکہ اس سے اس کی بگڑی ہوئی ورژن لوگوں کے سامنے لے کے آیا اور وہی رویہ اس نے دوسرے کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ رکھا جس کی وہ شکایت کیا کرتا تھا. بہرحال میں حیران ہوں کہ لوگ کنٹینٹ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اور میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری، شاید وہ شام ادریس کی ویڈیو میں ہی تھی، جس میں ڈکی سے جب وہ پاکستان آیا شام ادریس تو ڈکی سے رابطہ ہوا اور اس میں ڈکی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑے اچھے سلجھے انداز میں اس میں بات کر رہا ہے شام ادریس کے ساتھ، لیکن اپنے جو سوشل میڈیا لائف ہے اس میں وہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے جو تمام تر فالوور یا سبسکرائبر اکٹھے کیے ہیں وہ اینٹی
شاہ محمد ادریس اکٹھے کیے ہیں. تو بہرحال یہ وہ تمام تر چیز تھی جو 7 سال بعد شاہ محمد ادریس نے جو ہے کھل کر اس پہ بات کی, اور اس انسیڈنٹ کے بعد ڈکی کو بہت زیادہ فیم ملنے لگ گیا اور وہ پھر اور طرح کی چیزیں کرنے لگ گیا. لیکن شاہ محمد ادریس جو ویڈیوز کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا وہ ابھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن وہ ویڈیوز نظر آنا کم ہو گئی. مطلب کہ پہلے وہ جو ڈیلی کی بنیاد پہ یا 2 دن چھوڑ کے یہ ویڈیو کیا کرتا تھا اور پورے پاکستان میں, ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں, پھر بنگلہ دیش میں دیکھی جاتی تھی. اب میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کنٹینٹ شاہ محمد ادریس شاید نہیں کر رہا, اور شاید اس کے نہ کرنے کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ جس انداز میں اس کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا اور جس طرح سے ان کو ہراساں کیا گیا, جس طرح کی زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی, اور بڑے غیر مناسب الفاظ تھے جن میں سہاگ رات اور پھر اور بھی کچھ چیزیں تھیں جن کو میں ایون کہ میں بول بھی نہیں سکتا کہ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. لیکن وہ بد کلامی, بد زبانی جو ہے وہ ڈکی کو راس آ گئی, وہ وائرل ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ڈکی نے اپنا کنٹینٹ کے نام پہ فیملی ولاگنگ اور پتہ نہیں پھر کیا کیا فیک پرینکس اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کیا, اور اب وہ جو سلسلہ اور سٹوری جو ہے وہ کورسز تک آ چکی ہے. واللہ عالم کورسز کی کیا حقیقت ہے, لیکن میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں. اگر مجھے اس پہ کوئی ایسی چیز ملی تو میں انشاءاللہ وہ بھی ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ ڈیجیٹل کا دور ہے, یہاں پہ کسی کو بھی آپ جو ہے گالی دے سکتے ہیں, کسی کو بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کی ویڈیو چل گئی تو پھر آپ کو اس سے آگے جتنا عرصہ آپ یوٹیوب پہ کام کریں گے آپ کو لوگوں کو گالیاں ہی دینی پڑے گی. مطلب کہ جس طرح کے کنٹینٹ پہ آپ آڈینس اکٹھی کرتے ہیں پھر آپ کو اسی طرح کی چیز کرنی پڑتی ہے. آپ مطلب کہ اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں اور وہ ویڈیو چل پڑے گی تو آپ جب تک گالی نہیں دیں گے تو دوبارہ آپ کی ویڈیو نہیں چلے گی. مطلب کہ الگوریزمز ہے نا, آپ جس طرح کا کنٹینٹ کر کے آڈینس کو اکٹھا کریں گے, جس طرح کی آڈینس آپ کی ویڈیو دیکھنے آئے گی, پھر آپ کو اسی طرح کا کنٹینٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کوئی اچھی کسی کو انفارمیٹیو چیز کرتے ہیں یا کوئی آپ ٹیکنیکل چیز بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں, اور وہ ویڈیو چل پڑتی ہے تو پھر آپ اسی پہ کام کرنے لگ جائیں گے. آپ کو ٹیکنیکل ویڈیوز کرنی پڑیں گی, آپ لوگوں کو سکھائیں گے, پڑھائیں گے. لیکن اگر آپ کسی کو برا بلا کہیں گے اور ویڈیو چل پڑے گی تو پھر آپ کو ساری عمر یہی کام کرنا پڑے گا. بہرحال میں یہ بطور جو ہے خود بھی اس پہ کام کرتا ہوں میڈیا ورکر, تو میں یہ کبھی کبھی سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ویڈیوز ڈالا کروں گا جس میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مشہور ہونے کے لیے کسی کو برا بھلائی کہنا ہے, کسی کو جو ہے بے عزت کرنا ہے یا کسی کو گالی دینی ہے. آپ بڑے اچھے انداز میں بڑا اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سی مثالیں موجود بھی ہیں, پاکستان میں بھی موجود ہیں. مطلب کہ سید مزمل شاہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح انٹرٹینمنٹ میں بھی بہت لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انڈیا کی بات کیجیے, وہاں پہ دھرو راٹھی بھی ہیں, بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں, اور پوری دنیا ان کے کنٹینٹ کو سراہتی بھی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کسی ایک شخص کو دیکھ کے دیکھیں کہ وہ گالی دے رہا ہے, اس کو ویوز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی گالی دینا شروع کر دیں. یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں, اچھی مثالیں بھی سیٹ کی جا سکتی ہیں. اچھے شخص کو اپنا آئیڈیل چن کر بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنے خاندان کی قسمت بدل سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ چننا پڑے گا کہ آپ نے راستہ کون سا اپنانا ہے, کسی کو گالی دے کے, کسی کو برا بھلا کہہ کے, یا آپ واقعتاً لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے کوئی اچھی چیز دکھا کے لوگوں کو ایک اچھی چیز سکھا کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.